اسلام کی تاریخ میں کچھ موڑ ایسے آئے ہیں جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم ایسے ہی دو بہت اہم واقعات کو سمجھیں گے، ہجرت اور غزوات۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے یا کچھ لڑائیوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی سوچ کے زندہ رہنے اور ایک پورے معاشرے کی بنیاد رکھے جانے کی داستان ہے۔ کبھی سوچا ہے کیسا لگتا ہوگا جب اپنا سب کچھ، اپنا گھر، اپنی گلیاں، اپنی پہچان، سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا پڑے جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو؟ یہی وہ گہرا احساس ہے جو ہجرت کے لفظ میں چھپا ہے۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ اپنی پوری دنیا کو ایک نئے مقصد کے لیے پیچھے چھوڑ دینا تھا۔ چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے سمجھتے ہیں۔ اس پورے موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے دو لفظوں کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے ہجرت اور دوسرا ہے غزوہ۔ آخر یہ ہیں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہجرت کا مطلب صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ اصل میں ظلم سے بچ کر ایک ایسی جگہ جانے کا نام تھا جہاں سکون ہو، جہاں امان ہو۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ تھا جہاں ہر کوئی آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکے۔ یعنی یہ مایوسی سے امید کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اچھا، اب دوسرا لفظ ہے غزوہ۔ یہ ان جنگوں کو کہتے ہیں جن میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جنگیں کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ مدینہ میں جو نئی اسلامی لاست بنی تھی اس کو بچانے کے لیے تھیں۔ یا ایک اور لفظ بھی آتا ہے، سریہ۔ تو غزوہ اور سریہ میں فرق کیا ہے؟ بہت آسان سا فرق ہے۔ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، جبکہ سریہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں آپ نے خود شرکت نہیں کی بلکہ کسی صحابی کو امیر یعنی لیڈر بنا کر بھیجا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہجرت کی نوبت آئی ہی کیوں؟ مسلمانوں کو اپنا گھر بار، اپنا شہر مکہ چھوڑنا ہی کیوں پڑا؟ اس کا جواب ہمیں مکہ کے اس وقت کے حالات میں ملتا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ان پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، ان سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیا گیا تھا، یعنی سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ کمزور پڑ جائیں۔ اپنے مذہب پر عمل کرنا بھی تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، اور حد تو تب ہو گئی جب قریش نے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو جب بات جان اور ایمان پر آ گئی تو پھر گھر چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اور بس اسی مشکل ترین وقت میں ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ یہ تاریخ کے سب سے اہم اور خطرناک سفروں میں سے ایک تھا، ایک ایسا سفر جو ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا تھا۔ مکہ سے مدینہ تک کا یہ سفر، یہ صرف ایک راستے کا سفر نہیں تھا، یہ ایمان، ہمت، خطرات اور اللہ کی مدد سے بھری ایک پوری داستان تھی۔ آئیے اس سفر کے اہم پڑاؤ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ سفر رات کے اندھیرے میں شروع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنوں سے بچنے کے لیے 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ دشمن ان کا پیچھا کرتے کرتے غار کے بالکل منہ تک پہنچ گئے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کو لگا کہ اندر کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ایک لمبے اور مشکل راستے سے ہوتے ہوئے آپ کوبا پہنچے، جہاں مدینہ کے لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مدینہ پہنچنا سفر کا اختتام نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک نئی شروعات تھی۔ اب وقت تھا ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنے کا جو انصاف، بھائی چارے اور ایمان کی مضبوطی پر کھڑا ہو۔ مدینہ پہنچتے ہی ایک زبردست ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھی، جو صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ وہ کمیونٹی کا سینٹر تھا۔ پھر مواخات کا ایک ایسا حیران انگیز نظام بنایا گیا جس میں مدینہ کے لوگوں نے مکہ سے آنے والوں کو اپنا سگا بھائی بنا لیا اور اپنی ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کی۔ اور سب سے بڑھ کر میثاق مدینہ یعنی مدینہ کا آئین بنایا گیا۔ یہ شاید تاریخ کا پہلا تحریری آئین تھا جس میں سب مذہب والوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا تھا۔ لیکن اس نئی ریاست کے لیے خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ مکہ کے قریش اور دوسری طاقتیں اسے ختم کرنا چاہتی تھیں۔ ایسے میں اپنے دفاع کی ضرورت پڑی اور یہیں سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔
ایک بات بالکل صاف ہے کہ ان غزوات کا مقصد کسی پر چڑھائی کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اپنا دفاع کرنا تھا۔ یہ اس نئی اسلامی ریاست اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے ضروری تھے۔ کچھ اہم غزوات ہمیں بڑے خاص سبق سکھاتے ہیں، جیسے غزوہ بدر۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی، جس سے ان کا حوصلہ اور ایمان آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر غزوہ احد نے صبر اور لیڈر کی بات ماننے کی اہمیت کا سبق سکھایا، اور غزوہ خندق، اس میں خندق کھودنے کی ایک نئی ڈیفینسو ٹیکنیک استعمال ہوئی، جس نے ثابت کیا کہ ذہانت اور اچھی اسٹریٹجی سے بڑی فوج کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام تاریخی واقعات سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہی کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مل جل کر ایک مضبوط معاشرہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اپنے اصولوں پر کیسے ڈٹے رہنا ہے، یہ وہ سبق ہیں جو 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ یہ پوری کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں۔